علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی سے میں نے سنا، حضرت علی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نشک ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر۔ حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم صحابہ کی جماعت اس بات میں کوئی شک کرتے ہی نہیں تھے، رتی برابر ہمیں ڈاؤٹ تھا ہی نہیں کہ عمر کی زبان سے سکینہ بولتا ہے۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام۔ زبان عمر کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں الفاظ دیکھو، لا نشکو، ہمیں اس بارے میں شک تھا ہی نہیں ذرہ برابر۔ اور کہنے والا کون ہے؟ علی۔ تو گویا علی کہہ رہے ہیں کہ عمر کی بات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے یہ گویا ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے فرامین ہے۔ یہ مولا کائنات حضرت علی کی فضیلت بتا رہے ہیں، اور اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ اس حدیث کو امام مسند احمد میں امام احمد لاتے ہیں، حدیث نمبر 834، اور امام بخاری کے دادا استاد امام احمد ابن حنبل کے استاد امام عبدالرزاق اپنی المصنف حدیث نمبر 20380 پہ لاتے ہیں۔ تو بہت سارے روایتیں، ابن سعد نے بھی لکھا اس کو، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا۔ جلد صفحے وغیرہ میں نہیں بتا رہا ہوں اب وقت بچانے کے لیے۔ تو عمر کی زبان سے علی کہتے کیا کہتا ہے؟ سکینہ بولتا ہے، گویا اللہ کلام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کی زبان کی وہ تاثیر، نگاہوں کی وہ تاثیر، جب خلیفہ بنے، جمعہ کا دن ہے، ایک فوج کو روانہ کیا عراق کی فتح کے لیے، سپہ سالار اس کے سعد بن ابی وقاص تھے، ایران فتح کرنے بھیجا، عراق نہیں ایران کی فتح کا حال ہے۔ نہون کر کے ایک شہر ہے، وہاں پر سعد بن وقاص نے ایک صحابی ہے حضرت ساریہ، ان کو بھیجا کہ نہون پہ جاؤ اور وہاں فتح کرو اس شہر کو، اس علاقے کو۔ پہاڑی علاقہ تھا اور پہاڑوں کے علاقوں میں جنگ ہو رہی ہے صاحب، جمعے کا دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اچانک آپ ایک جملہ فرماتے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 بار یا 2 بار اس طرح فرمایا خطبے کے دوران۔ صحابہ حیران ہو گئے، بھئی یہ کون سا لفظ ہے؟ مطلب یہ تھا اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ارے ساریہ تو نہون شہر ہے، ہزاروں میل دور ہے، ایران کا شہر ہے، وہاں جنگ پہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا، خطبہ دیتے دیتے بیچ میں کون سے الفاظ؟ لیکن کچھ صحابہ اس میں ایسے بیٹھے تھے جو دانشمند تھے، وہ جانتے تھے کہ عمر کا کلام بے حکمت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عمر کی زبان سے سکینہ بولتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو بات ہے، لکھ لو تاریخ لکھ لی، تاریخ فلاں تھی، جمعے کا دن تھا، عین خطبے میں حضرت عمر نے یہ جملہ کہا، بات لکھ کے رکھ لی گئی۔ مسئلہ کیا تھا اصل میں؟ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے وہ پہاڑ کے پیچھے ایک درہ تھا، اس کے غافل ہو گئے اور دشمن نے وہیں سے حملہ کیا۔ حضرت ساریہ راویہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرف دشمن ہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، پیچھے سے جب پہاڑ کے اس کھو سے دشمن ہمارے پہ ٹوٹ پڑا تو اچانک کانوں میں حضرت عمر کی آواز آئی ہے، ہزاروں میل دور، اور آواز آتی ہے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ میں حیران ہو گیا، حضرت عمر کہاں آ گئے یہاں؟ وہ تو مدینے میں، میں جب پلٹا دیکھا فوج ہے، میں نے اپنی فوج کا رخ ادھر کیا، ہم نے جنگ لڑی، اور خدا کی قسم اللہ نے ہمیں عظیم الشان فتح سے نوازا۔ اگر حضرت عمر کی وہ آواز نہ آتی، وہ جنگ ہم شکست میں تبدیل ہوتی، ہم مارے جاتے، قتل ہو جاتے۔ اور بھی صحابہ نے اس کو سنا، انہوں نے کہا حضرت عمر کی آواز، ہاں تم نے سنی؟ ہاں ہم نے بھی سنا۔ تم نے سنی؟ ہاں ہم نے بھی سنا۔ تم نے سب نے گواہی دی؟ ہم نے سنا۔ تاریخ لکھ لی گئی، جمعے کا وقت تھا، وہی خطبے کا تھا، اور جب فتح کی خبر آئی اور جب ٹائم میچ ہوا کہ کس وقت آواز آئی تھی، کہا وقت یہ تھا، صحابہ نے خدا کی قسم جس وقت تم سن رہے تھے اسی وقت ہم عمر کو کہتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اور جب پوچھا گیا حضور یہ کیسے، تو کہا خدا کی قسم میں خطبہ تو تمہارے سامنے دے رہا تھا، نگاہ ساریہ کو دیکھ رہی تھی۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عمر کی نگاہ کا کمال ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا یہ تو ایک ظاہری منظر تھا نا، جو نگاہ دیکھ رہی تھی۔ اب یہ تو ابھی دیوار کے پیچھے اٹکا ہوا ہے، بھی
اس کو اصل میں انارکلی کی طرح اس کو دیوار میں چنوا دینا چاہیے اس منوس کو. اس کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی, دیوار کے پیچھے کی خبر. ابے تو انارکلی کی اولاد ہے کیا کہ تجھے دیوار سے ہی تو پیچھے نہیں آ رہا ہے؟ ابے یہاں حضور کے غلام ہیں حضرت عمر, ہزاروں میل دور جنگ نہون کو دیکھ رہے ہیں, کون کیسے لڑ رہا ہے, کدھر فوج ہے, کیا ہو رہا ہے, سب منظر ہے. خطبہ بھی ہو رہا ہے, نگاہ بھی دیکھ رہی ہے, آواز دی, آواز پہنچ بھی گئی. اچھا حضرت عمر تو خلفائے راشدین میں تھے بھائی, ان کا تو مقام بہت اونچا تھا. ان کے بعد اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ان کا دیکھنا سمجھ میں آتا ہے, ان کا کہنا بھی سمجھ میں آتا ہے. حضرت ساریہ کا بھی مقام کیا تھا کہ جو سن رہے تھے. جب سننے والا اتنا اونچا ہے تو کہنے والا کتنا اونچا ہوگا. یہ تو ظاہری منظر تھا نا, یہ تو ظاہر کا واقعہ تھا نا. اور یہ روایت کوئی ضعیف نہیں ہے, اس کو مشکات شریف میں لکھا ہے, خطیب تبریزی لائے ہیں مشکات کے اندر اس کو کرامت کے باب میں, اس کو امام بہقی دلائل النبوت میں لائے ہیں. اور جو ان کے بہت بڑے مسلم علامہ ہیں جن کو بہت مانتے ہیں یہ لوگ بیچارے غیر مقلد وہابی دیوبندی سب, ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے اس کو. تو کم سے کم ان کو اپنے گھر والوں کو مان لو. چلیے بہرحال بات یہ ہے کہ ظاہر میں دیکھنا چلو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایک تو خبر دیکھو تو حیران ہو جاتی ہے کہ کیا بصارت تھی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا, آرام کر رہا تھا, خواب دیکھتا ہوں. اور یہ خلافت کس کی ہے؟ دور فاروق اعظم کا دور خلافت چل رہا ہے. حضور کے وصال کو عرصہ گزر چکا ہے. کہتے خواب میں نے یہ دیکھا رات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے, فجر کی نماز پڑھائی. میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. نماز ختم ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک ستون کے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے. سارے صحابہ نے آپ کو گھیر لیا. ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے کھجور کا ٹوکرا لے کر, کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ نے, میری ماں نے تحفے میں بھیجا, قبول کیجیے. یہ خواب دیکھ رہے علی. ٹوکرا آیا صاحب, حضور نے قبول کیا اور ہر صحابی سے قریب قریب آئیں اور یہ کھجور لے. حضور اپنے دست مبارک سے سب صحابی کو ایک ایک کھجور دے رہے ہیں. حضرت علی سے کہا علی تم بھی کھجور کھاؤں گے؟ یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجیے. حضور نے ایک کھجور دی. علی کہتے خدا کی قسم بڑی لذیذ کھجور تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اور چاہیے. حضور نے دوسری بھی دے دی. کہتے بس میری پھر نیند کھل گئی. اور جس وقت نیند کھلی کان میں مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی تھی, فجر کا وقت ہو گیا تھا. اور خواب میں بھی کیا دیکھا تھا کہ فجر کا وقت ہے. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی, ستون سے آ کے آپ بیٹھے, ستون کے اوپر تشریف لائے, کھجور آئی, صحابہ کو کھجور تقسیم کیا. فجر کی اذان ہو رہی تھی. مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے بیدار ہوا, وضو کیا, مسجد میں پہنچا. مصلی پر حضرت عمر ابن خطاب تھے. وہی کیفیت, وہی منظر, بس امام بدل چکا ہے, دور بدل چکا ہے. خواب کچھ تھا, حقیقت کچھ اور ہے. حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں. حضور کی حضرت عمر کی ابتدا میں نماز پڑھی. نماز ختم ہوئی. کہتے میں نے دیکھا کہ عمر نماز پڑھا کے فارغ ہوئے اور اسی ستون کے پاس, اسی ستون سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس ستون سے رسول اللہ ٹیک لگا کے. جس طرح صحابہ نے رسول کو گھیر لیا تھا اسی طرح عمر کو ہم نے گھیر لیا اور ہم اسی طرح بیٹھ گئے. تبھی ایک لڑکی آئی, ایسا لگ رہا تھا جو کچھ خواب میں دیکھا وہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ حضور کی جگہ حضرت عمر ہے. وہ لڑکی آئی, کھجور کا ٹوکرا لاتی ہے, کہتی حضور میری طرف سے قبول کیجئے, میری والدہ نے بھیجا. حضرت عمر نے کہا شکریہ کہا, ٹوکری لے لیا, جزاک اللہ کہا. پھر ہر صحابی سے کہا قریب آؤ کہ کھجور میں تمہیں دوں. سب کو کھجور دیا. کہا اے ابو الحسن آپ کھجور کھائیں گے؟ ہاں عمر, امیر المومنین ضرور. ایک کھجور دیا. تو آپ کہتے خدا کی قسم وہی کھجور کی چاشنی تھی جو خواب میں دی, ویسا ہی مزہ. میں نے کہا عمر اے امیر المومنین مجھے ایک اور کھجور چاہیے, اس کی ایک طلب ہے. آپ نے دوسری بھی کھجور دے دی. کہتے ہیں کہ کھجور کا مزہ اتنا زبردست تھا کہ دل نے چاہا ایک اور کھاؤں. تو میں نے کہا حضور ایک کھجور اور عطا کیجئے. تو بے ساختہ عمر کہتے ہیں علی رسول نے 2 مرتبہ دیا تھا, اگر حضور تیسری مرتبہ دیتے تو میں بھی تمہیں دے دیتا. سرکار نے تو 2 ہی بار دیا ہے. کہ کیا نگاہیں عمر تھی, خواب علی دیکھ رہے تھے اور عمر کی نگاہ بھی اس خواب کے منظر کو دیکھ رہی تھی. اس کو امام محی الدین طبری نے اس روایت کو نقل کیا ہے, الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331. یہ حضرت عمر کی کرامت کے حال تھے. اور سب سے بڑی چیز جو حضرت عمر کی جانی اور پہچانی جاتی ہے وہ ہے عدل و انصاف. بلکہ ایک جملے میں کہہ دوں, عدل کا دوسرا نام عمر ابن خطاب ہے. عدل لفظ آتا ہے, انصاف کی بات ہوتی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کا سمبول ہے.
انصاف کا عدل کا اگر کوئی سمبول ہے تو وہ کون ہے؟ اور ایک بات کہوں کہ اسلام جو پھیلا ہے نا، کیسے پھیلا ہے؟ آپ کو لوگوں کو بڑی پریشانی ہے بھائی فلاں